إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم أحاديث بما لم تسمعوا ولا آباؤكم. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی و بارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ سب سے بہترین دین
سب سے بہترین نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر کے اور سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی وہ واحد دین ہے، یہی وہ واحد راستہ اور طریقہ ہے جس پر چل کر کے ایک انسان نجات پا سکتا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو جہنم کے اس گڑھے سے بچا سکتا ہے، جس گڑھے سے بچنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دین کا شیدائی بنایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور صحیح دین کی رہنمائی کی۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو اس دار فانی کے اندر آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا پیغام جو دے کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، وہ دعوت توحید تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اس دین کے اندر وحدت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں یہ خصوصیت، یہ امتیاز کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور یہی اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی، سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور یہی چیز ہے جو ایک بندے کو نجات دلاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جس چیز کی طرف دعوت دیا، جس چیز کی طرف بلایا، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت تھی، دعوت توحید تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگوں، کہا میرے بندو یاد رکھنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے بندو، جب بھی تم میرے پاس آنا تو شرک کر کے مت آنا، کیونکہ اللہ شرک کرنے والوں کو نہیں بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ لے کر کے آ جائے، کوئی کتنا ہی بڑا گناہ لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ کہتا ہے اللہ چاہے تو اسے بخش دے گا، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی بخشش نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ شرک رہتے ہوئے، شرک کی آمیزش رہتے ہوئے انسان کے سارے عمل ضائع اور برباد ہے، اگرچہ وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، متقی اور پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزار دے، لیکن اگر اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کہیں نہ کہیں سے آج اسلام کے نام پر، دین کے نام پر مسلمان کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر اور شرک کا طوفان پھیلا ہوا ہے، اور مسلمان اس کا شعور نہیں رکھ رہے،
مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ شیطان نے اس طریقے سے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کو کفر اور شرک کی طرف اس طریقے سے انہیں پھنسایا کہ انہیں شعور تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو شرک اللہ کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے، آپ سورہ انعام اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، عام انسان نہیں، اللہ انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، 18 انبیاء علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ پئی در پئی ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لو اشرکو، کہ اگر وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو ان کے عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتے۔ کن کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ نبی، یہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ان کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جاتا۔ ہم کون ہوتے؟ دن رات شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انبیاء تو دور، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لو اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیں آپ کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ سید البشر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل اس کو کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے یا پھر یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والا عمل ہے۔ عمل دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو عمل سو ہے یا پھر عمل صالح ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں یہ عمل کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ عمل انسان اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کے حصول میں، جنت کے حصول کے لیے وہ کامیاب ہو جائے، جنت کو حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لے، تو عمل اس لیے کیا جاتا ہے۔ اگر عمل سے وہ جہنم تک پہنچ جا رہا ہے، اگر اس کا عمل اسے جہنم میں لے جا رہا ہے تو پھر ایسے عمل کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑے ہی احسن طریقے سے، بڑے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے اس دین میں، اللہ کے اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر کوئی اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا ہو تو وہ عمل مردود ہے، باطل ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات پر اس چیز کی تلقین کی ہے اور کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس نے نبی کی اتباع کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کی اتباع اللہ رب العالمین کی اتباع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرنا، نبی کی پیروی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنا ہے۔ تو اتباع کس کی ہونی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزید اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی آپ لوگوں میں کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے لوگوں اگر واقعی میں اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے تم سچی محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ پتہ چلا کہ یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام نہیں دیا کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے بات کی پیروی کی جائے، اس کے باتوں پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل کرنا ہے، پیروی کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ یہ دنیا ہے،
جہاں صرف نظام مصطفیٰ چلے گا، اس کے علاوہ چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کسی کی بات یہاں نہیں چلے گی، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا، لوگوں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہا لوگوں میری امت، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ کہا اللہ کے رسول کیا ایسے لوگ بھی ہیں؟ کون انکار کر سکتا؟ جنت میں جانے سے کوئی انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ یہی جنت میں جانے والے سے انکار کرنے والے۔ اب آپ بتائیں میرے بھائیوں کہ آج نبی کی اتباع کس قدر ہو رہی ہے؟ آج ہم کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں؟ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر مہر لگا دیا، یہ ٹھپا لگا دیا اور کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج کے دن میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اس دین میں نہ تو کمی کی کوئی گنجائش ہے نہ بیشی کی کوئی گنجائش ہے۔ دنیا کا کوئی بھی چاہے کتنی بڑی شخصیت آ جائے، اس دین پر کوئی کمی اور بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک بوتل میں پانی بھر کر کے اس کو پھل کر دیا جائے اور اس پہ کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایسے ہی یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس پہ کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کے اسلام اور اسلام کے ارکان سے زیادہ آج ہم نے ان چیزوں کی اہمیت دے دی ہے۔ اسلام کے ارکان وہ عمل ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گر جائے تو پورے کے پورے اسلام جو ہے منہدم ہو جاتا ہے، بات ان کا دین اور ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اسلام کے ارکان سے بھی بڑھ کر کے آج ہم نے نظر و نیاز کو اہمیت دے رکھی ہے، فاتحے کو اہمیت دے رکھی ہے، شب معراج کو، شب برات کو، رجب کے کونوں کو، ان چیزوں کو ہم نے اہمیت دے رکھی ہے۔ اسلام کا ایک رکن حج ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حج کی جگہ کس نے لیا ہوا ہے؟ آج حج کی جگہ اجمیر شریف نے لے لیا ہے، حج کی جگہ گلبرگہ نے لے لیا ہے، حج کی جگہ شاہ حجویری اور اجمیری نے اس کی جگہ لے لیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بہت سارے بدعت اور خرافات ایجاد کر کے رکھے، اس مہینے کے اندر بھی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ایسے بدعت اور خرافات کا وہ طوفان شروع ہوتا ہے، بدعت اور خرافات کے وہ طوفان بدتمیزی شروع ہوتی ہے کہ جس کو زبان سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر ایسے اعمال لوگ اس مہینے کے اندر بھی انجام دیتے ہیں، اور خصوصی طور پر 22 رجب کو جو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کونڈے بھرے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر کے دیکھ لیں، درگاہوں کے مزاروں کے دروازے کھول کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ دی جانے لگتی ہے۔ درگاہوں اور مزاروں کے دروازے کھول کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی داخل ہوتا ہے وہ سب جنتی، جو اس پہ داخل ہو گیا وہ جنتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چماری کر کے آیا ہو، چوری کر کے آیا ہو، زنا کر کے آیا ہو، شرابی ہو، ہر ایک جنتی ہے، ہر ایک مومن ہے۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے۔ آج ہم نے یہ دین بنا رکھا ہے، آج ہم نے اس کو اسلام کا نام دے کر کے رکھا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والی۔ یہ مجاور جو قبروں پر بیٹھ کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بن کر کے لوگوں کو جنت کی ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے جھوٹوں، ایسے مکاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ آگاہ کیا ہے اور کہا ہے لوگوں یاد رکھنا، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجالون کذابون، ایسے مکار، ایسے دجال، ایسے جھوٹے اور ایسے کذاب پیدا ہوں گے۔ کیا کریں گے وہ؟
یاتونکم احادیث ما لم تسمعوه ولا آباؤکم، وہ ایسی ایسی حدیث تمہارے پاس لے کر کے آئیں گے، ایسے ایسے اعمال تمہارے سامنے بیان کریں گے جن کو نہ تو تم نے کبھی سنا ہے نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں ایاکم و ایاہم، ایسے خبیثوں سے، ایسے مکاروں سے، ایسے جھوٹوں سے بچ کر کے رہنا، وہ تمہارے دین اور ایمان کے لٹیرے ہیں، وہ تمہارے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے مکار اور شیاطین ہیں جو تمہارے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ جنت کے ٹھکیدار ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفنانے کے لیے قبر پر اتار رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر کے رشک کر رہے ہیں کہ کاش یہ ہماری میت ہوتی۔ صحابہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ ہماری میت ہوتی، یہ ہمارا شخص ہوتا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفن کر رہے ہیں۔ اسی دوران وہ صحابی رسول کی والدہ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو اٹھا کر کے قبر میں دفن کر رہے ہیں کہ صحابی رسول کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے سعد تمہاری قسمت کا کیا کہنا، تمہاری تو جنت بالکل پکی ہے، تمہارا مقدر تو جنت ہے۔ آثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، نبوت کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اے خاتون تمہیں کیسے پتا یہ شخص جنتی ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جنتی ہے؟ اب بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صحابی رسول کو دفن کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے باوجود خاتون کو ایسے جواب دیتے ہیں۔ اور آج آپ بتائیں کیا قبروں پر بیٹھنے والے یہ مجاور کیا جنت کے ٹھیکیدار بن گئے جو آج جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، اور جو شخص بھی اس پہ داخل ہو جائے وہ جنتی ہے، چاہے اس نے کیسا ہی عمل کیوں نہ کیا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر کے کیوں نہ آیا ہو، ہر طرح کا للو پنجو چاہے کوئی بھی اس پہ داخل ہو جائے وہ جنتی ہے، وہ مومن ہے، وہ متقی ہے۔ یہ دین ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے مکاروں، ایسے جھوٹے علماؤں، ایسے پگڑیوں والے، ایسے ٹوپی والے، ایسے جبے اور کبے والوں سے آپ احتیاط کریں، آپ بچیں۔ یہ شیاطین ہے، یہ دین کے نام پر شیاطین ہے جو آپ کے دین اور ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، جو آپ کے دین اور ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ قبروں اور مزاروں کے دروازے کھول کر کے صرف یہی نہیں، وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، قبروں کے بوسے لیے جاتے ہیں۔ کبھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا بوسہ لیا، اتنی زمانے تک کھلا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی پڑی تھی۔ یہ تو ابھی بند کیا گیا ہے، ان خرافات کی وجہ سے، ان بدعتوں کی وجہ سے، ان خرافاتیوں کی وجہ سے آج قبر کو بند کیا گیا ہے۔ کیا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر بند تھا؟ کھلی پڑی ہوئی تھی، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بوسہ لیا؟ آج کس چیز کا بوسہ لیا جاتا ہے؟ قبروں کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی کی پیروی کریں، کسی ولی، کسی مرشد، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مولوی، کسی علماء کی پیروی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے فرمان کی پیروی کریں۔ اسی مہینے کے اندر 22 رجب کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو کونڈے بھرے جاتے ہیں، اور اس دن بدعت اور خرافات کا جو طوفان برپا ہوتا ہے، آپ بتائیں میرے بھائی کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن سے کیا تعلق ہے، اس دن سے حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن سے کوئی تعلق ہے؟ نہ تو اس دن مرے، نہ تو اس دن وفات پائے، نہ تو اس دن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، تو پھر تعلق کیا ہے؟ ایک بڑے ہی جھوٹی،
من گڑھت ایک قصہ جو لکڑہارے کا قصہ ہے اس طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں وہ قصہ موجود نہیں، ایسے من گڑھت اور اس طریقے سے عقل سے پرے وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غیر معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر اس کو پڑھ لے تو اس جھوٹ کی، اس من گڑھت قصے کی جو سچائی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کونڈے بھرے جاتے۔ میرے بھائیوں، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس دن سے، نہ تو پیدا ہوئے اور نہ ہی وفات پائے اور نہ ہی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جو اس دن کونڈے بھرے جائیں، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں اس دن کوئی ایسا عمل کیا جائے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ملتا ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، تاریخ کھنگال کر کے دیکھ لو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا تعلق کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو جعفر صادق کا تو کوئی تعلق نہیں ملتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہے جو اس دن سے اس کا تعلق ضرور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس دن سے ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جو اس دن سے تعلق رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دن سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے عظیم بادشاہ، مسلمانوں کے امیر المومنین، 20 سال پر تنہا حکومت کرنے والے، جس کی حکمرانی کے وقت یہودیوں کے کلیجے پھٹ پڑتے تھے، جن کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ عظیم الشان، وہ عظیم امیر المومنین، وہ عظیم فضیلت رکھنے والی شخصیت جو کاتب وحی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اس عظیم شخصیت کی اس دن انتقال ہوا تھا، اور وہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر آپ کی پیدائش کا بہانہ لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن پیدائش منائی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جعفر صادق کے کونڈوں کے نام پر آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن پر حلوہ اور پوڑیاں بنا کر کے، حلوے اور پوڑیاں کھا کر کے ان کی موت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن انتقال ہوا تھا۔ اتنی بڑی، اتنی عظیم شخصیت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، صحابہ کرام دسترخوان پر موجود تھے۔ جب ان کی خبر آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر پڑتی ہے تو دسترخوان اٹھوا دیتے۔ ان کی سوگ میں، ان کے صدمے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان اٹھانے کا حکم دیتے۔ اتنی بڑی اور اتنی عظیم شخصیت سے مسلمان محروم ہوئے۔ اس دن مسلمان خوشیاں مناتے۔ اب بتائیں کہ یہ کس کی سازش ہے؟ یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ خارجیت، رافضیت اور شیعوں کی یہ ساری کی ساری یہ سازشیں ہیں جو انہوں نے بنا کر کے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے عمل کروا رہے ہیں۔ یہودی، کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی زبان تک کھول نہیں پاتے تھے۔ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ خارجی، جن کی زبانیں دن رات گالیاں دیتے دیتے نہیں تھکتی ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تو پتہ نہیں، لیکن امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ضرور تعلق ہے۔ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا میرے بھائیوں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رجب کے یہی شیاطین ہیں جو آپ کو ایسا عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسا عمل کرواتے ہیں جو دین کے نام پر ہوتا ہے، اسلام کے نام پر ہوتا ہے۔ آپ جس کو دین سمجھ رہے ہوتے، آپ جس کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں، وہ دین سے دور کر کے جہنم کے گڑھے تک پہنچانے والے عمل ہیں میرے بھائی۔ ان بدعتوں سے، ان خرافاتوں سے اور ان بدعت کے ایجاد کرنے والے ان خرافاتیوں سے آپ بچیں، ان خرافاتیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ وہ قبریں جو اس مہینے میں جن کے دروازے کھول دیے جاتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ قبروں کی عبادت کرنے سے، قبروں پر جا کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل جاکنی کے عالم میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے، پریشانی کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کا یہ عالم تھا۔ کبھی چادر اپنے چہرے پر رکھ لیتے تھے، کبھی چادر ہٹا لیتے تھے، پریشانی کا یہ عالم تھا۔ اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مسواک چبانے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان تھے کہ نماز کے لیے خود چل کر کے جا نہیں سکتے۔ اس قدر بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ ان یہودیوں کو غارت کرے، اللہ ان نصرانیوں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس قدر سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آج سجدے ہو رہے ہیں، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے، انہیں پینٹ کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وَأَن يُبْنَا، یا اس پر کچھ بنایا جائے، کوئی چیز تعمیر کی جائے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَأَن يَكْتُبَ، لکھنے سے بھی منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بڑے بڑے درگاہ تیار ہیں، اور ان درگاہوں پر حد تو یہ ہے کہ ان درگاہوں پر جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، جہاں جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل رہی ہے۔ کتنی گمراہی ہے میرے بھائیوں، ان گمراہیت کو سمجھیں۔ دین نہیں ہے یہ، سب اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اسے دین سمجھ کر کے اس سے جڑے رہیں اور وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی اکثریت گمراہ ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، صحیح دین کو پہچانیں، صحیح اسلام کو پہچانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اس دنیا کے اندر صرف نظام مصطفیٰ چلے گا، کسی اور کا نظام، کسی اور کا بنایا ہوا نظام اس دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اگر چلے گا تو وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کسی بھی ایسی چیز کی ہمارے اس دین میں ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اب ان سارے اعمال کی کوئی بھی دلیل بتا کر کے دے، ان سارے اعمال جو آج ہوتے ہیں، یہ سارے خرافات جو ہوتے ہیں اسلام کے نام پر، کہاں ہیں ان کی دلیلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ میرے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت جو ہے جواب دے رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں، آپ صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں۔ کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرنے سے صحیح ہدایت نہیں مل جاتی ہے، صحیح دین نہیں مل جاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، صحیح دین اور صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں صحیح دین اور صحیح اسلام پر چلنے اور عبادتوں کے اندر جو بدعت اور خرافات ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں تو ہمیں خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔